بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ یہ اہل تشیع حضرات کے کوئی ذاکر ہیں، ہاشم رضا غدیری صاحب، یا ہو سکتا ہے کہ اہل تشیع کے یہ عالم بھی ہوں۔ باہر کیف یہ عالم ہیں یا ذاکر ہیں، باہر دو صورت انہوں نے جو دعویٰ یہ کیا ہے کہ شیخین کریمین کا قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدفون ہونا یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، اور یہ جبری مدفون ہوئے، ان کو جبراً وہاں پر دفن کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ سعادت جو ہے وہ انسان کی اختیاری ہے، یہ زبردستی کی لی ہوئی سعادت ہے۔ یہ تو شرف تب ہوتا جب اللہ کے رسول وصیت کرتے کہ فلاں فلاں کو میرے ساتھ دفن کرنا، تب تو ہم اس بات پر آپ کی اعتراض کرنے والوں کی بات کو مان لیتے کہ رسول نے فرمایا تھا، اور رسول تو وہ ہے جو خدا کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، لہذا یہ شرف بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا، نہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی احادیث طیبات ان کے اس دعوے کو جو ہے وہ ان کے اس دعوے کی موافقت کرتی ہیں۔ قرآن مجید الفرقان الحمید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اور ہم ہی تمہیں اس مٹی میں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم ہی اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اب اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہی اسی مٹی میں لوٹاتا ہے، اسی سے بناتا ہے، اور پھر اسی سے وہ اٹھائے گا۔ تو یہ جو اس مٹی میں جانے کی جو نسبت ہے اللہ نے اپنی طرف کی ہے، وفیہا نعیدکم، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ جبری یہ کام بالکل بھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہاں ایک علیحدہ بات ہے، اگر آپ قرآن کے فیصلے کو نہ مانیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ کہیں پر دفن ہونا یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی مرضی سے، کوئی بھی جبر سے اس کو نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ جی یہ جو کوئی سعادت کی بات نہیں ہے، یہ امام زین العابدین سرکار لجپال سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کا اپنا قول موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں شیخین کا کیا مقام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح وہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمائے، میری نظر میں شیخین کا یہی مقام ہے۔ تو یعنی کہ امام زین العابدین کی نظر میں بھی یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ سعادت نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ سارے جتنے بھی ذکروٹے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس بات پر جو ہے ذاکر ہیں، یہ عالم ہیں جو ان کے جتنے بھی، وہ سب اس بات پہ زور لگا رہے ہیں کہ جی یہ کوئی سعادت کی بات نہیں ہے، کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ امام بزار نے مسند البزار میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام احمد تبرانی میں، امام مالک نے موطا میں، ابو نعیم نے، ابن ابی عاصم نے، سب نے حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، ایون کہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر 1196 اور مسلم میں 1391، بخاری شریف میں 1196 اور مسلم شریف میں 1391۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ نبی پاک کا اپنا فرمان ہے کہ میرے روزے، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان یہ جتنا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو کیا جنت کے باغ میں مدفون ہونا یہ کوئی سعادت کی بات نہیں ہے؟ پھر اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خطیب بغدادی نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما من مولود الا وفی سرتی من تربتہ التی تولد منہا، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی اس دنیا میں نفس آتا ہے، اس کی ناف کے اندر اس جگہ کی مٹی موجود ہوتی ہے جس جگہ اس کو دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو شیخین کریمین کی مٹی مبارک یہی کی تھی اور ان کو یہیں پر دفن کیا گیا۔ اس کا بڑا آسان سا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔
اور اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما من مولود یولد الا بعث اللہ ملکا فاخذ من الارض ترابا فجعله على مقطع فکان فیہ شفاء وکان قبرہ فی موضع اخذ التراب منہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، پہلے اس جگہ کی مٹی اٹھاتا ہے، اس کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جب اس کو تخلیق کرتا ہے تو اس جگہ کی مٹی اٹھاتا ہے جس جگہ اسے دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یعنی اس مٹی کو اٹھا کر اسے تخلیق کیا جاتا ہے اسی جگہ کی مٹی سے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی واضح طور پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ زکروٹا صاحب کی جو بات ہے یا یہ جو عالم صاحب کی جو بات ہے یہ سچ نہیں ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان حبشیا دفن فی المدینہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن فی الطینۃ التي خلق منها، یہ اسی قرآنی آیت کے جو مطابقت کے اندر یہ ساری آیتیں یہ حدیث جو ہیں یہ آ رہی ہیں کہ ایک حبشی جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر اسے دفن کیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اسی جگہ پر دفن کیا گیا ہے جس جگہ سے اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ ایک دعویٰ انہوں نے یہ کیا کہ جی پیغمبر علیہ السلام نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی کہ ان دونوں کو میرے ساتھ دفنانا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3689، پہلے آپ ان کا یہ دعویٰ سن لیں۔ یہ تو شرف تب ہوتا جب اللہ کے رسول وصیت کرتے کہ فلاں فلاں کو میرے ساتھ دفن کرنا، تب تو ہم اس بات پر آپ کی اعتراض کرنے والوں کی بات کو مان لیتے کہ رسول نے فرمایا تھا، اور رسول تو وہ ہے جو خدا کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، لہذا یہ شرف بالکل ٹھیک ہے کہ جی پیغمبر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ ان دونوں حضرات کو میرے ساتھ دفنانا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا نمبر ہے 3689۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ایک دن اپنے حجرہ انور سے نبی پاک علیہ السلام ایک دن تشریف لائے مسجد نبوی میں، تو فدخل المسجد و ابو بکر و عمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بأیدیہما وقال هكذا نبعث یوم القیامہ، کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک طرف نبی پاک کے حضرت سرکار صدیق اکبر تھے، ایک طرف سرکار سیدنا عمر فاروق تھے، نبی پاک نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑ کے ایسے اٹھا کر کہا کہ ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو کیا یہ حدیث مبارکہ نہیں بتاتی کہ نبی پاک نے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں حضرات میرے ساتھ دفن ہوں گے، اسی طرح اٹھائے جائیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں حضرات میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ حدیث کا نمبر ہے 3712، 3712، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر، کہ میں وہ پہلا ہوں کہ جس سے زمین کو پھاڑا جائے گا، کھولا جائے گا، اور میں زمین میں سے باہر آؤں گا، پھر حضرت ابو بکر آئیں گے، پھر حضرت عمر آئیں گے۔ تو کیا یہ حدیث بھی نہیں بتاتی؟ یہ حدیث بھی اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہلے جب قیامت قائم ہوگی تو میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ میرے یہ جو اصحاب ہیں شیخین کریمین یہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کی وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ پاک نے، کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے۔ نبی پاک جب وہاں مدفون ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا ایک چاند آ گیا ہے اور 2 چاند اور تمہارے حجرے میں آئیں گے، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کہتے ہیں اس ضمن میں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے وہاں دفن ہونا، تو پھر آپ لوگ کیوں اتنا زور لگاتے ہیں نجف اشرف میں یا کربلائے معلیٰ کے آس پاس دفن ہونے کے لیے؟ نیک لوگوں کے پاس دفن ہونا اگر شرف نہیں ہے، آپ یہ کہہ دینا کہ نیک لوگوں کی صالحین کی صحبت میں ان کے قرب میں دفن ہونا یہ شرف نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مردوں کو صالحین کے قرب و جوار میں دفن کرو۔ ایک دعویٰ انہوں نے اور کیا، اس کو بھی ذرا آپ سن لیجئے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے فدق کے معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ وراثت میں چلی گئی تھی، نبی وارث نہیں بناتے، تو یہ تو سوال پھر ان کے گلے کا پھندہ بن جائے گا کہ یہ 2 افراد جو تھے حاکم اول اور حاکم دوم، یہ کس حیثیت سے حجرہ رسول میں دفن ہوئے؟
یہ قبرستان تو نہیں تھا، نبی کا گھر تھا، نبی کریم اپنے گھر میں دفن ہوئے. تو جواب یہ ملتا ہے ان دونوں کی جو دختر تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ رسالت میں آپ کی ازواج تھیں، لہٰذا ازواج نے اپنے اپنے حق کی یا وراثت کی زمین میں اپنے والدین کو دفن کر دیا. یعنی کمال کی بات ہے، سیدہ کی باری میں نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے، بیوی کی باری وراثت بن جاتی ہے. اب اس دعوے کا بھی کوئی سر پاؤں نہیں ہے کہ ازواج مطہرات نے اپنا حق شیخین کو دے دیا تو سیدہ کا حق جو ہے ان کو کیوں نہیں ملا. بھائی ازواج مطہرات شیخین سیدہ پاک کے معاملے میں ان لوگوں کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیدہ کی وراثت تھی، جبکہ حجرے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ گھروں کی ان حجروں کی نسبت اللہ کی کتاب نے نبی پاک کی ازواج کی طرف کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات ان حجروں کی مالکہ تھیں، ان کی ملکیت میں نبی پاک علیہ السلام نے وہ چیزیں دے دی تھی. جو چکی پاٹ وغیرہ جو بھی تھے وہ سب نبی پاک نے ان کی ملکیت میں دے دیے تھے. پھر یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک تو قرآن اس بات کی تردید کر رہا ہے کہ یہ ان کا دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ملکیت کی بات ہے اور یہ کیا ہے، وراثت کی بات ہے. یہ وراثت سیدہ پاک کی وراثت کی بات آپ کرتے ہیں. پھر سیدہ پاک کی جہاں وراثت کی بات کرتے ہیں تو حضرت عباس اور سیدہ طیبہ ماجی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا وعلا بالیہا وعلا جدیہ وعلا ابیہ، آپ نے جو وراثت کا مطالبہ کیا، حضرت عباس نے اور سیدہ پاک نے جو وراثت کا مطالبہ کیا، تو اس میں ان گھروں کو کیوں نہیں کہا کہ ان گھروں میں بھی جو ازواج مطہرات کے گھر ہیں ان پر ہمارا حق حاصل ہے، ان پر ہماری وراثت ہے. انہوں نے وہاں پر یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ آپ کی کسی کتاب میں، یہ علیہ تشریف حضرات کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. تمام کتب کے اندر صرف فدق کا مطالبہ لکھا ہوا ہے. تو ان اجروں کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ چونکہ یہ وراثت میں نہیں تھے، وہ ازواج مطہرات کی ملکیت تھے. پہلے تو یہ بات ہم عرض کر بھی دیں کہ ہم وراثت کے یہ بات عرض کر دوں کہ ہم وراثت کے قائل نہیں ہیں. اگر وہ وراثت میں تھے بھی تو 1/8 ان حجروں میں سے بھی سیدہ پاک کو ملنا چاہیے تھا، قاعدہ یہ. تو انہوں نے جب دعویٰ ہی نہیں کیا اور پھر آپ کی کسی کتاب میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی، تو پھر یہ ان کا یہ دعویٰ بھی کیا ہے، جھوٹا ہے. اور پھر آخر میں یہاں پر یہ کہوں گا، ان کی کتاب جو شیخ کلینی کی ہے اصول کافی، اس میں کہ ان الارض کلھا للامام، یہ پوری کی پوری زمین جو ہے وہ امام کی ملکیت ہے. تو پھر امام حسن لجپال سرکار نے آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسن نے اپنی شہادت سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ سے اس حجرے کے اندر مدفون ہونے کے لیے اجازت کیوں چاہی. سیدہ عائشہ سے اجازت طلب کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ازواج مطہرات کے وہ ملکیت تھے، وہ اس لیے ازواج مطہرات سے اجازت لے کر ان کو وہاں پر دفن کیا گیا. اس پر اور بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال اس آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو شیعوں کے جو عالم صاحب ہیں، ان کے جو دعوے ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.